الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کے حقوق کا بیان فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ نمبر دو، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ پر بات کی گئی ہے، اور حقوق العباد میں سے جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے بیان کی ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ اس پر بھی ہم چند ہفتے قبل تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اس جمعے کو دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہی مفہوم اس آیت کا ایک حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ کی ناکا کی نکیل یا اس کی رسی پکڑ لی، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہا، راوی کہتے ہیں کہ یا تو یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ، یا یوں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور پھر اپنے صحابہ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اسے تو نیکی کی توفیق دی گئی ہے، یعنی اس بدو کو نیکی کی توفیق دی گئی ہے، یا یوں فرمایا کہ اسے ہدایت دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ راوی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بات دہرائی تو حضور نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر۔ یعنی وہ اعمال اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس بدو کو، جو اس کو جنت کے قریب لے جا رہے ہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہماری ناکا چھوڑ دے۔ اب یہ حدیث مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے، یہ صلہ رحمی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضور ہی کے اقوال اور فرامین کی روشنی میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھے جائیں، ان کے ساتھ تعلق نہ توڑے جائیں، ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں کی مالی اور جسمانی دونوں قسم کی مدد کی جائے، اور اگر وہ صلہ رحمی بھی نہ کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دو،
اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار مسکین اور مسافر کو خیرات دیتے۔ ارشاد یہ ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، تجھے اس کا حق دینا چاہیے اور حق ہی سمجھ کر اسے دے دے۔ اس کو دیتے ہوئے یہ خیال تیرے دل میں نہ آئے کہ یہ کوئی احسان ہے کہ جو تو اس پر کر رہا ہے، یا تو کوئی بڑی ہستی ہے اور وہ کوئی حقیر مخلوق ہے، یا تیرا دیا کرنے والی مخلوق ہے، بلکہ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مال کے حقیقی مالک نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطا فرمایا ہے تو یہ زائد مال ان دوسروں کا حق ہے جو تیری آزمائش کے لیے تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تاکہ تیرا مالک اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تو ان کا حق پہچانتا ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ حدیث یہ بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نسب کی اتنی تعلیم حاصل کرو جس سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکے، کیونکہ صلہ رحمی سے اپنے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت پیچھے ہٹتی ہے، یعنی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کو دینے کا۔ اب اس آیت کی اس مختصر فقرے میں 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے معاشرے کی دوستی کا انحصار ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انصار میں سے سب سے پہلی چیز ہے امیر اور مالدار صحابی تھے، دوسری احسان ہے، اور تیسری چیز صلہ رحمی ہے جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس باغ کا اور خوشی اور غمی میں ان کا شریک حال ہو، جب یہ آیت اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی اور مددگار بنے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر صاحب استطاعت جب تک ہر مالدار شخص، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بچوں ہی کا حق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی تسلیم کرے۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے لن تنالوا اب اس شریعت میں ہر خاندان کے خوشحال افراد، مالدار افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، اور میں کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ اس کی نگاہ میں اس معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں کہ آپ جیسے اس کے اندر ایک شخص عائش کر رہا ہو اور اس کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی روٹی، کپڑے اور دیگر بنیادی چیزوں کو محتاج ہے۔ تم نے جو شریعت خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار معلوم ہوتا ہے کہ اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے امیر افراد پر ہے،
اور انہوں نے اور پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ہر خاندان کے خوشحال افراد، مالدار افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کے یہی فضیلت بات کے بارے ہے میں جس کو حضور نبی صلی کریم اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وآلہ نے وسلم نے اس اپنے سے مختلف پتہ چلتا ہے ارشادات کہ میں صلہ وضاحت رحمی کے سے ساتھ بیان آخرت کا فرمایا ہے۔ ثواب ملنے کے علاوہ چنانچہ متعدد دنیا کے احادیث میں اس مادی کی فوائد تصریح بھی ہے، اس حاصل کی ہوتے ہیں۔ وضاحت ہے کہ حضرت آدمی انس کے بن مالک اولین حق دار روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اس اللہ کے صلی اللہ والدین، علیہ وآلہ اس کے وسلم کو بیوی فرماتے بچے، ہوئے اس سنا کے بھائی کہ بہن، جس شخص کو یہ اور پسند پھر ہو کہ وہ اس جو کا ان کے رزق کشادہ بعد ہو قریب تر ہو، اور اس پھر کی وہ عمر جو ان کے لمبی ہو، بعد قریب تو تر ہو۔ اسے چاہیے کہ یہی رشتہ اصول داروں ہے سے جس کی حسن بنا سلوک پر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک یتیم بچے کے جس چیز چچا زاد بھائیوں کو خدا مجبور کی کیا خوشنودی کہ وہ حاصل اس کی کرنے کے لیے پرورش صرف کی کرے، ذمہ داری اس اٹھائے، میں برکت ہوتی اور ایک دوسرے اور وہ یتیم کے حق میں بڑھتی فیصلہ کرتے جاتی ہے۔ ہوئے رشتہ حضرت داروں عمر سے رضی اللہ حسن تعالیٰ سلوک عنہ نے کرتے فرمایا ہوئے انسان کہ ایک تو اگر اس اپنا کا مال کوئی ان کے لیے خرچ بہترین کرتا رشتہ ہے دار بھی موجود اور ہوتا، دوسرے دور اپنی کا رشتہ زندگی دار کا بھی کچھ موجود وقت ہوتا ان کی تو میں خدمت میں اس صرف پر کرتا ہے۔ اس کی لہٰذا پرورش لازم مال اور کر عمر دیتا۔ دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا اس ہے کے علاوہ کہ اگر جس ہم معاشرے کا اسبابی نقطۂ ہر نظر سے واحدہ یعنی دیکھیں ہر یونٹ تب اس بھی طرح یہ اپنے بات افراد کو اچھی سنبھالے، طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس جہاں میں معاشی خاندان حیثیت سے اور کتنی رشتہ داروں میں خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے ایک کتنی دوسرے کے حلاوت ساتھ اور محبت اخلاقی ہوتی حیثیت ہے، سے وہ کتنی ایک دوسرے کے پاکیزگی دکھ اور سکھ میں بلندی شریک ہوتے پیدا ہیں، ہو جائے گی۔ وہاں دلوں میں خوشی اور اطمینان زیادہ رشتہ ہوتا ہے داروں کے ساتھ حسن اور وہ سلوک، ایک دوسرے کی ان مالی کے خدمت ساتھ کر حسن کے ایک رحمی کی دوسرے بہت سی کو فضیلتیں احتیاج سے احادیث بچائے۔ میں بیان ہو چکی ہیں۔ مگر جہاں رشتہ دار حضرت ایک ابو دوسرے سے ہریرہ رضی اللہ بدسلوکی تعالیٰ کرتے ہیں، عنہ روایت کرتے ایک ہیں کہ دوسرے رسول کی اللہ صلی اللہ تنگی علیہ وسلم ترشی نے میں فرمایا کام نہیں آتے، کہ رشتہ وہاں داری ظالم رحمان اور کی ایک مظلوم شاخ ہے۔ دونوں کی بس جلن، اللہ تعالیٰ کڑن اور فرماتا ہے اضطراب کہ اے رشتہ داری، ہوتا ہے۔ جو تجھے یہ سب جوڑے گا میں دونوں اسے طرف جوڑوں جلن، گا، کڑن اور اور اضطراب جو کا شکار تجھے ہوتے ہیں۔ کاٹے گا میں اس اس سے کا کٹ جاؤں لازمی گا۔ نتیجہ احتیاج مطلب اور یہ ہے کہ بیماریاں ہیں جو جو شخص آخر عمر پر رشتہ اثر داروں انداز سے ہوتی ہیں۔ تعلق قائم رکھے گا، ان سے مشہور حسن سلوک تابعی کرے ہیں گا، حضرت سعید بن اسے مسیب، اللہ تعالیٰ کا اس کا قرب قول حاصل ہے ہوگا اور کہ اس کی اس رحمت دولت اس پر سایہ کرے دنیا گی۔ میں کوئی خیر نہیں، اس اس کے دولت کا برعکس دنیا جو میں رشتہ کوئی خیر داروں سے نہیں جس تعلقات کو توڑے گا، انسان اس نیت سے ان سے حاصل نہیں کرتا بدسلوکی کرے گا کہ اس کے اور ان ذریعے کے اپنے حقوق مذہب ادا اور کرنے اپنی سے شرافت کو غفلت بچائے برتے گا، اور وہ رشتہ خدا داروں سے کی رحمت سے حسن دور سلوک ہو کرے۔ جائے گا۔ ویسے تو سبھی رشتہ دار صلہ اسی رحمی کے طرح ایک حقدار اور ہوتے ہیں، روایت میں رسول اللہ صلی لیکن اللہ علیہ احادیث وسلم نے نبوی فرمایا میں بعض رشتوں کا کہ خصوصی طور جب پر تم ذکر میں سے آیا ہے۔ کوئی روزہ دار افطار حضرت برا کرے رضی تو اللہ تعالیٰ کھجور پر عنہ افطار روایت کرے، کرتے ہیں کہ کیونکہ رسول وہ اللہ صلی اللہ برکت علیہ وسلم والی نے چیز ہے، فرمایا کہ خالہ اور اگر ماں کی کھجور طرح نہ ملے تو پانی پر افطار کریں، اسی طرح کیونکہ یہ حضرت بڑی ابو پاک ہریرہ چیز رضی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت حضور بیان صلی کی اللہ ہے علیہ جس کے وسلم نے آخر اسی حدیث میں رسول یہ اللہ بھی صلی اللہ فرمایا علیہ کہ وسلم کا فرمان ہے، کیا غیر تم رشتہ دار نہیں مسکین چاہتے کو کہ صدقہ آدمی دینا کا تو صرف چچا صدقہ اس ہے، کے باپ کی طرح؟ اور رشتہ دار کو اسی طرح صدقہ حضرت دینے ابو میں سعید ثواب خدری کی رضی دو اللہ تعالیٰ باتیں ہیں، عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تو رسول یہ اللہ کہ صلی اللہ صدقہ علیہ ہے، وسلم نے فرمایا اور کہ دوسرے جس یہ شخص کہ کی صلہ 3 رحم۔ بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں خدا سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنی ساتھی خواتین ہیں سب کی کنیتیں ہیں اور وہ اپنے اپنے کسی بچے کے نام سے اس کی ماں کہہ کر پکاری جاتی ہے، مگر میری کوئی کنیت نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تو بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کنیت رکھ لو اور عبداللہ کہلانا شروع کر دے۔ جن عبداللہ کا اس روایت میں ذکر آیا ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، جو حضرت اسماء کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بانجے تھے۔ حضور کے اس فرمان سے کہ تو اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کنیت رکھ لے، اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بانجے کو بھی بیٹے کے مانند قرار دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ کی ایک بچی کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس وقت حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے اور یہ تینوں اصحاب میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ حمزہ کی بچی کو اپنے پاس رکھے۔ اب صورت یہ تھی کہ حضرت جعفر کی اہلیہ محترمہ اس بچی کی خالہ تھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ بچی کو حضرت جعفر کے سپرد کر دیا اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہیں۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں جیسے بیان ہو چکا ہے، ترتیب کی بھی ہدایت فرمائی ہے، یعنی جو رشتہ دار رشتے میں زیادہ قریب ہو وہ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا اور احسان کا زیادہ مستحق ہے، پھر جو اس کے بعد ہے اور پھر جو اس کے بعد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کو تکرار کیا، اس کے بعد باپ کو تکرار کیا، پھر باپ کے بعد رشتے میں تیرے زیادہ قریب ہو وہ زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ مطلب یہ کہ رشتے میں جو جتنا زیادہ قریب ہو حسن سلوک کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا وہ زیادہ مستحق ہے۔ اب صلہ رحمی کی، حسن سلوک کی، احسان کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جو ابھی تذکرہ ہوا احادیث میں۔ اب دوسری طرف جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے واضح طور پر بتا دی ہے کہ صلہ رحمی جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ ایک غلط عمل کا مرتکب ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت کے ساتھ ساتھ قطع رحمی کے ایک شدید گناہ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، ان سے ملنا جلنا بند کر دینا شریعت کی نظر میں ایک ناپسندیدہ اور قبیح فعل ہے، جس کے کرنے والے کو جنت کے قابل نہیں سمجھایا گیا ہے۔ جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے اور ان سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس طرح صلہ رحمی آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی اس کے کئی فوائد ہیں، اسی طرح قطع رحمی بھی ایک گناہ ہے اور آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سب گناہوں سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے کو خدا تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے، اس سزا کے علاوہ جو اس کے لیے آخرت میں رکھی گئی ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اور سنت کی روح سے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے والا عمل ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، حسن سلوک نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ جہنم والا راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صلہ رحمی کی اتنی فضیلت ہے، صلہ رحمی اتنی فضیلت والی چیز ہے اور قطع رحمی ایسا سخت گناہ ہے، تو پھر کیا جائے کہ رشتہ داروں سے تعلقات منقطع ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی نوبت نہ آئے۔ دیکھا تو یہی چاہتا ہے کہ غیروں سے اتنے تعلقات خراب نہیں ہوتے جتنے رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہو جاتے، ذرا سی بات پر بڑھتے بڑھتے بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے، اور بس پھر حسن سلوک کا تو ذکر ہی کیا، بہم سلام دعا تک بند ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات تو کھل کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بس اب ہمیشہ کے لیے ختم، گویا کہ کسی بڑی نیکی کا عزم کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو اس گناہ کو فخر و مباحت کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں، وہ اس بات پر بڑے نازاں ہوتے ہیں کہ ہمارا دل تو ایسا ہے کہ جب کسی کی طرف سے ہٹ گیا تو بس پھر ہٹ گیا، اور یہ کہ ہم نے کبھی کسی کو آگے بڑھ کر نہیں بلایا، دوسرے ہی ذلیل ہو کر ہمیں بلاتے ہیں،
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو رنجش کو دور کرنے کے لیے سلام کرے گا وہ بہتر آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست رکھنے کے لیے بڑے حوصلے، صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات فریقین میں سے کسی نے بھی ارادی طور پر دوسرے کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی ہوتی، بس غلط فہمیوں ہی کی بنا پر وہ بڑھتی اور پھیلتی جاتی۔ اب اگر انسان یہ تحقیق شروع کر دے، یہ ریسرچ شروع کر دے کہ آغاز کس نے کیا تھا، تو اس حقیقت تک پہنچنا تو محال ہوتا ہے، کیونکہ آغاز فی الحقیقت کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اگر انسان اعلیٰ حوصلگی اور عفو و درگزر کا دامن پکڑ لے تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کسی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جس نے بھی کیا ہو۔ بس ہم تو خدا اور خدا کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، ہم خدا اور خدا کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے۔ اگر بدسلوکی کا آغاز ہم نے کیا ہے تو پھر یہ تو اور بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ صلح کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر بدسلوکی دوسری طرف سے شروع ہوئی ہے تو پھر ہمارے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم بے گناہ ہونے کے باوجود حالات کو درست کرنے کے لیے پہل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ صحیح صلہ رحمی یہی ہے کہ ہم ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں جو ہم سے صلہ رحمی نہیں کرتے اور ہم سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کی گئی صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والے تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا تو نے انہیں گرم راگ پر پکارا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا خدا کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا۔ اب جس شخص کو اللہ اتنا عزت دے، جسے یہ عزت اور طاقت مل جائے کہ خدا کی طرف سے ایک مددگار اس کے ساتھ رہے، اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یعنی رشتہ دار آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ حلم اور بردباری کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جہالت والا برتاؤ کرتے ہیں، پھر بھی آپ برداشت کرتے ہیں، ان سے تعلق نہیں توڑتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک مددگار ہوگا جو ان کی سازشوں کا توڑ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اس پر اختتام بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل من قطعک، آپ اس شخص کے ساتھ تعلق جوڑ دے جس نے تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے، آپ اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ سے بدسلوکی کرے۔ تو اب اگر ہم ان سارے حقوق کا خیال رکھیں جو ابھی بیان ہوئے یا پچھلے جمعے میں جو بات بیان ہو چکی ہے،
ان تمام حقوق کا خیال رکھیں تو ہمارا معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔